بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس اور تمام پاکستان کو السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، جو بہت سارے پرابلمز ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری کا۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ ایک فنانما ہے کہ اگر ہم بے روزگاری کو کم کریں، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کو روزگار دینا شروع کریں، ان کا لائف اسٹائل چینج کریں، تو شاید مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ جب بائنگ پاور تھوڑی سی بڑھے گی، پرچیز پاور بڑھے گی، تو شاید لوگ ایزیلی لائف کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ جو عام آدمی کی زندگی اس وقت مشکل سے دو چار ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسک چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ مہنگائی تو ضرور بڑھا رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم نے اس سے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، ہم اس کے اوپر بھی آج ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ مین ایشو یہ ہے کہ ہم بے روزگاری کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اور بے روزگاری میں جب میں بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کی۔ الحمدللہ جہاں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہمارا یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، جو تقریباً ٹوٹل پاپولیشن کا مور دین 60%۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس طرح کی پاپولیشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس 22 کروڑ میں سے اگر ہم مور دین 60% نوجوان جو 20 25 30 سال ایج والے لوگ ہیں، وہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں موجود، جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ان کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کم ہو، ریونیو جنریٹ ہو، اور اسپیشلی باہر بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں ان تمام پاکستانی جو ہمارے ملک سے باہر ہیں، تقریباً 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، جو بڑی تعداد میں ریمیٹنسیز بھیجتے ہیں، جو ہمارے بجٹ کے ڈیفیسٹ ہیں اس کو کم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ہم ان تمام اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہم اوورسیز ہمارے پاکستانی مزید کیوں نہیں جا رہے، ہم ان کو یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، پلس پاکستان سے باہر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی، ہم اپنے نوجوان کو وہاں بھیج سکتے ہیں، جہاں وہ باعزت روزگار کمائیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے ریمیٹنسیز بھی پاکستان بھیجیں۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے درمیان موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں، بڑے زبردست ویل اسپوکن پرسنالٹی ہیں، مسٹر عدنان پراچا، وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسیشن کے۔ عدنان بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں، بجٹ کی بات کرتے ہیں، تو میں بزنس وومین ایک ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنا بزنس آن کرتی ہیں، بزنس لیڈی ہیں، بڑی زبردست ویل اسپوکن ہے، آپ کی بڑی کمانڈ ہے، مس عائشہ موتی والا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ عدنان بھائی میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، جیسے میں نے بات کی بے روزگاری کی، پھر میں نے بات کی یوتھ کی، تو پہلے ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ کتنا یوتھ ہے، ٹیلنٹ تو بہت ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت اچھا آج آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے اپنے پروگرام کا، اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل ہی بتا دی۔ بیسیکلی آج کا جو سروے کے رپورٹ کے مطابق آپ کی پاپولیشن ہمارے ملک کی تقریباً 22 ارب سے زیادہ ہے، 22 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب اس کے اندر 64% ہماری یوتھ ہیں، اور ہر سال جو ورکنگ ایج جو یوتھ ہے وہ بٹوین 15 to 29 ایئرس، وہ 4 ملین کے قریب ہماری یوتھ ایڈ ہو رہی ہے، ہر سال جی بالکل، جو 16 سال سے لے کے 29 سال کے درمیان کی یوتھ ہے، وہ 4 ملین جو یوتھ جو ایڈ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کی بھوک زیادہ ہے ہمارے ملک میں، ان امپلائمنٹ زیادہ ہے۔ ان امپلائمنٹ کیوں زیادہ ہے؟ ان امپلائمنٹ اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اگر جی ڈی پی دیکھیں اپنا، تو ہمارا 90% جو ہمارا جی ڈی پی کا ہے وہ ہمارا کنزیومنگ سائڈ پہ ہے، 90% ہم کنزمپشن کرتے ہیں، 10% ہماری پروڈکشن ہے۔ جب ہم 10% پروڈکشن ہے تو ہم اپنے یوتھ کو کہاں لے کے جائیں؟ ان کے لیے ان امپلائمنٹ ہی ہوگی۔ اب پچھلے ایک سال میں 51% امپورٹ ہماری انکریز ہوئی ہے، ہمیں ایکسپورٹ کو انکریز کرنا چاہیے تھا، پچھلے ایک سال میں ہماری 51% امپورٹ انکریز ہوئی ہے۔ اور جو ہماری ایکسپورٹ تھی، ٹیکسٹائل تھی، اوورسیز امپلائمنٹ تھی جو مین ہماری ہیں، وہ اب ڈاؤن سائزنگ پہ آ گئی ہے، وہ بند ہونے کی سائڈ پہ آ گیا، ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا بند ہونے پہ آ گیا، امپلائمنٹ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ تو جب ہماری یوتھ کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو ہم اس یوتھ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اسی وجہ سے پھر وہ آپ کا دوسرے معاملات کی طرف آتے ہیں، چوری ڈکیتی بڑھتی ہے۔ آپ کراچی میں دیکھ لیں، آپ کے کتنے ہزار جو ایف آئی آر جو درج ہو رہی ہیں سالانہ، اس کے اندر آپ کی یوتھ کی ریشو دیکھ لیں آپ،
آج بھی میں ایک نیوز پہ پڑھ رہا تھا کہ او لیولس کے بچے ہائی کوالیفائڈ وہ اس چیز میں. اب ادھر ہمارے پاس اچھے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, جیسے ہے میں اب سیلانی ہے, وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. نیفٹیک ہے, وہ اچھا گورنمنٹ کا ادارہ ہے لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے ہمارے بیسیکلی ہمارے پاس یوتھ کو کاؤنسلنگ کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ گریجویٹس تو پیدا کر رہے ہیں, انجینئرز, ڈاکٹرز, MBAs, لیکن کبھی ہمارے پیرنٹس نے کبھی جا کے اس کالج سے یا اسکول سے پوچھا کہ ہمارا بیٹا آج یا ہماری بیٹی آج ادھر سے گریجویٹ ہو کے نکلے گی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہوگی. کو آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی اس کی کوئی سمری یا کوئی آپ نے اس چیز کا کوئی بنایا لائے عمل کچھ بھی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے جو جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بس ڈگریز تقسیم کر رہے ہیں. اب جو ایجوکیٹڈ بچہ ہے اس کے لیے جاب نہیں ہے. جاب اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری پروڈکشن ہے ہی 10% ہماری GDP کی. ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم ویٹ تک امپورٹ کر رہے ہیں. ہم ویٹ امپورٹ جب ہم کریں گے, ہماری جو آئل ہے, جب انفلیشن کا جو ریشو ہے تو آف کورس اٹس آل ڈپینڈ آن دا آئل پرائس. آئل پرائس اوپر جاتی ہے, الیکٹریسٹی مہنگی, ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ہم نے نہ ہائیڈرو کی طرف توجہ دی, نہ ہم نے سولر کی طرف توجہ دی, نہ ہمارے ونڈ پلانٹس کی طرف توجہ دی. تو اب جو آئل پرائس بڑھی تھی اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, ریسیشن آ گیا, ان امپلائمنٹ ہو گئی. ایک فیکٹری سے 3-4 ہزار لوگ نکلے ہیں جو ڈیلی ویج والا ہیں. میڈیم کیٹیگری کا, میڈیم کلاس کا جو بندہ ہے وہ اور لیبر پس رہی ہے اس ٹائم پہ. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک اس میں بتایا تھا کہ جی اوورسیز کی ریمیٹنسز کا, تو اوورسیز امپلائمنٹ جو ہے ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ جب ہمیں گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو سیریس لے گی. ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں, جو یوتھ ہیں ہماری, وہ 4 ملین یوٹیلائز کہاں پہ ہو رہی ہے. پہلے ہمیں اس کا ایک نقشہ بنانا پڑے گا, ہمیں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ یار اس کے اندر سے آپ کے گریجویٹس کتنے ہیں, کتنے بن رہے ہیں, انٹرمیڈیٹس کتنے ہیں, میٹریکولیٹ کتنے آ رہے ہیں, ان کو ہم یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں. اٹ از ویری سمپل. اگر کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سیریس لے. ہم ہر سر نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز, تو اوورسیز پاکستانیز تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایز اے نیشن ہم مردہ ہو گئے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا 9 ملین تقریباً ہے. جی 9 ملین پلس ہے. 9 ملین پلس, جی 9 ملین پلس ہے. جی 9 ملین پلس ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں. ہم کس طرح اوورسیز جو امپلائمنٹ ہے اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں, جو ہماری مین پاور ہے ہم کس طرح ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس پہ میں آپ سے تفصیلی جواب لوں گا. مس عائشہ, آپ ایک بزنس وومن ہیں, بزنس لیڈی ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے, جو اس وقت بزنس کرائسس میں چل رہے ہیں سارے, جیسے کہ عدنان صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے, اور جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں. آئل کرائسس, گیس کرائسس, فیول پرائسز اتنے زیادہ ہیں, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. رادر دین جو ہمارے نیبرہڈ کنٹریز ہیں وہ اس مارکیٹ میں انہوں نے اپنا ایکسیس کر لیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اور ایک پلیٹ فارم دیا بولنے کے لیے, اپنی آواز اٹھانے کے لیے. دوسرا میں ایک پوائنٹ ان کا کنٹینیو کروں گی یوتھ کے حوالے سے, وچ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ آپ کی پورا جو ملک ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیو جنریشن کے اوپر ہے. اور اگر باقی پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ نیو جنریشن پہ ہی دی جاتی ہے, ینگ جنریشن پہ ہی دی جاتی ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اگر میں اس کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی دیکھوں تو جس طرح سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے ینگ جنریشن آگے بڑھ رہی ہے, آپ کا نیوکلیئر فیملی سسٹم از گوئنگ ٹو انکریز اینڈ اٹ ول انکریز, جس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ضرورت پڑے گی کہ آپ کے پاس ایک الگ گھر ہو یا آپ کے گھر کے کمرے زیادہ ہوں. اور ابھی جو انفلیشن کی سچویشن ہے وہ اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے. تو بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہوگی اس وقت عام آدمی کے لیے کوئی فلیٹ خریدنا, کوئی گھر خریدنا تو دور کی بات ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارے پاس جو کلاس ڈفرینس ہے, ہمارے پاس 75% 70% تو مڈل کلاس ہے.
جو بیسکلی ڈپینڈ ہی سیلری کے اوپر کرتا ہے, جس کی سیونگس ہی اپنی سیلری میں سے ہی وہ اپنی سیونگس کرتے ہیں اور اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں, جو کہ ابھی پاسبل اس بجٹ کے ساتھ یا اس انفلیشن کے ساتھ یا گلوبل انفلیشن کے ساتھ پاسبل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اگر اپنے یوتھ کو چینلائز کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, تو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. سیکنڈلی, ان کا بالکل صحیح پوائنٹ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. میرا ایک تعلق بہت عرصہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی رہا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کے اندر بہت اس چیز کی لیکنگ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو, اسکول ایج کے بچوں کو ہم کبھی بھی کیریئر کاؤنسل نہیں کرتے. ہمیں اسکول سے ہی کیریئر کاؤنسل کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد جائے گا کہاں یا کرے گا کیا, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا. عدنان صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. ایگزیکٹلی, یہ بالکل اس چیز کو بہت انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی جو ابھی سچویشن جا رہی ہے اس کے اندر کہ دیٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے لیکس اینڈ لیکس آف روپیز ان جسٹ گیٹنگ اے ڈگری اینڈ دین یو ڈونٹ نو ویئر یو ہیو ٹو گو. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا, آپ کا جو پوائنٹ ہے ایکسپورٹس کے اوپر اور انفلیشن کے اوپر, ایگزیکٹلی دیکھیں جو ابھی جو گلوبل انفلیشن ہے اس کا پتہ ہے ابھی ٹیکسٹائل کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. اب ایک وقت تھا جب ٹیکسٹائل یوز ٹو بی آر بیک بون پاکستان کی, لیکن اس میں سے ہی اگر ہم یہ بولیں کہ بہت سارے پلانٹس شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں یا بہت سارے لوگ ان امپلائے ہو رہے ہیں, تو دیٹ شوز کہ ہماری انڈسٹری کہاں جا رہی ہے. سیمنٹ آپ کا سفر کر رہا ہے, اسٹیل ہمارا سفر کر رہا ہے, کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ کی سفر کر رہی ہیں. تو اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ سرکولیشن آف منی کے اوپر آ رہا ہے ود ان دا کنٹری. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا اتنا بڑا ہمارا مارجن ہے, ہم ایکسپورٹ کریں گے کیسے؟ ٹیکسز کی لیویشن تو دیکھیں کتنی ٹیکسز ہیں. پھر ہم نے اس کے اوپر صرف جب آپ نے تو ٹیکسز لگا دیے تو آپ کی بائنگ پاور بھی کم ہو گئی. آپ کی بائنگ پاور کم ہو جائے گی تو آپ کا جو ان سائڈ سرکولیشن ہو رہی تھی منی کی وہ بھی نہیں ہو پائے گی, ان سائڈ سرکولیشن, تو جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی آپ کے ریونیو سفر ہوں گے. آپ نے ریل اسٹیٹ کی بات کی, کنسٹرکشن کی بات کی, اس میں بھی ایک بہت بڑا چینج آیا کیونکہ جب گورنمنٹ نے اتنے زیادہ ٹیکسیز اس میں ایڈ کر دیے ہیں, ابھی بجٹ میں کیپٹل گین اس میں ایڈ کیا ہے ایون, تو آپ کے کیا خیال ہے پرچیزنگ لوگوں کی مزید کم ہو جائے گی؟ لوگ اگر مکان خریدنے ہر طرف سے افیکٹ آ رہا ہے, صرف ایک چیز سے نہیں آ رہا ہے. کیپٹل گین ٹیکس یا فائلر ٹیکس جو لگائے ہوئے ہیں, نان فائلر ٹیکس لگا دیے ہیں, وہ آلریڈی بہت ایکسیڈ کر رہے ہیں. دوسرا جو جہاں پہ ایشو آ رہا ہے وہ پھر وہی آ رہا ہے کہ جو ہم نے انٹرنل ٹیکسز ہیں وہ بھی بہت بڑھائے ہوئے, انکم ٹیکس بڑھا دیے. تو سیلری پرسن کہاں سے افورڈ کرے گا؟ وہ یا تو اپنا بریڈ اینڈ بٹر دیکھے گا یا وہ سیونگس کرے گا. ایون 1 لاکھ سیلری پرسن جو وہ بھی ٹیکسیبل انکم ہو گئی. پھر آپ کے ریمیٹنسز آپ دیکھیں کہ اوورسیز میں جو ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اوورسیز, ان کا بہت بڑا خواب ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جا کے کمائیں گے, پیچھے اپنے گھر والوں کو پیسے دیں گے اور وہ ہمارے لیے گھر بنا کے رکھیں گے. یہ ایک بہت جنرل عوام, ایک ماسس کی ایک سوچ ہے. اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ یوزلی یہی ہوتی ہے کہ یار 10 سال بعد جب میری بچی یا بچی کی شادی ہو تو میرے پاس ایک بڑا گھر ہو. یہ خواب ہوتا ہے. اور میں باہر سے جب واپس پاکستان آؤں کم از کم گھر میرے پاس ایسٹ ہو, پیچھے پلٹنے کے لیے, ملک واپس آنے کے لیے ایسٹ ہو. لیکن ہم نے تو وہ سارے دروازے ہی بند کر دیے. ہمیں ٹیکسز کے نام پہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ لگا دی ہے اور ہم نے اوورسیز کو کوئی اس میں بینیفٹ نہیں دیا ہے کہ وہ آپ ان کو انکریج نہیں کر رہے ہو, ہم ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. میں اس پہ آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی باہر جاتا ہے اوورسیز پاکستانی اور وہی سوچتا ہے کہ میں 8 سال 10 سال بعد واپس آؤں تو میرا گھر جو بھی ایک اس کا خواب بنتا جا رہا ہے, جس طرح کی باتیں ہم نے بھی شیئر کی. اچھا عدنان بھائی, میں نے یوتھ کے اوپر بات کی, اب ہم ریمیٹنسیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کہ لاسٹ ایئر جیسے کہ آپ نے کہا 28 بلین تقریباً ریمیٹنسیز آیا. اب ہم یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو, ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ 28 بلین سے بڑھ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. ڈیفینیٹلی بڑھ سکتا ہے. کتنا بڑھ سکتا ہے, کتنے عرصے میں بڑھ سکتا ہے, یہ بھی بتائیے. ایوری تھنگ از پاسبل. اور یہ جو $28 بلین جو ہماری ریمیٹنسز اس ٹائم پہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آ رہی ہیں, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر ہم اس کو 40+ لے جا سکتے ہیں. جی 40+ بلینز لے جا سکتے ہیں. اور اگر ہماری کوئی گورنمنٹ, جی ہم تو دیکھیں ایز اے بزنس مین میں ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. جو گورنمنٹ ہمارے پاکستان کے لیے سوچے گی, فرسٹ پاکستان, تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک پراپر پلیٹ فارم دیا جائے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے سیٹنگ کی جائے, تو ہم اس کو 40 بلین تک لے جا سکتے ہیں. اور 40 کو نیکسٹ ایئر ہم اس کو 50+ لے جا سکتے ہیں. بیسیکلی ہمارے سیکٹرز ہیں کچھ جدھر ہماری امپلائمنٹ جاتی ہے. اب اس کے اندر میں نے آپ سے پہلے ٹاپک پہ بات کی تھی کہ یوتھ کی ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے ہمارے یوتھ.
جو ایجوکیشن نہیں ہوتی وہ بھی جا ٹھیک سکتے ہے ہیں. آف کورس وہ جا سکتے ہیں. وہ آپ کی دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک جو ہے اس نام سے ہائی لائٹ ہو کہ جی لیبر کلاس جا رہی ہے. ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر جتنی بھی مین پاور جا رہی ہے تو جب بھی ہمارے باہر کی کمپنیز گلف اسٹیٹس ہم سے مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن لیبر اور کنسٹرکشن سائٹ پہ آپ ہمیں مین پاور دیں. تو جو میرا ایک ڈریم ہے بیسیکلی وہ ڈریم یہ ہے کہ ہمارے ادھر سے ایجوکیٹڈ لوگ جائیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گلف اسٹیٹس جو ہیں فلپین سے ایجوکیٹڈ لوگ لیتے ہیں. فلپین کا بندہ کنسٹرکشن میں کامیاب نہیں ہے. نیپال کے لوگ کنسٹرکشن میں نہیں ہیں. کیوں؟ ادھر انہوں نے اس کو سینٹرلائز کیا ہے. ٹھیک ہے. جو یوتھ ہے ادھر کی اس کو کیپٹلائز کر کے ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ان کی ایجوکیشن کی طرف, اور وہ گلف کے اندر جا کے زیادہ سیلری پہ جا رہے ہیں اور ریمیٹنسز وہ اپنے ملکوں کے اندر زیادہ بھیج رہے ہیں. آف کورس ہمارے ادھر سے اگر لیبر کلاس جائے گا تو وہ 1300 1400 1500 ریال لے گا. تو اس کے اندر سے کھا پی کے اگر وہ 50,000 یا 60,000 بھیجتا ہے, اگر وہی ایک بندہ جو ہے گلف اسٹیٹس کے اندر دوسرے ملکوں کو جا رہا ہے اور وہاں سے اس کو 3,000 ریال یا 3,000 درہم سیلری مل رہی ہے تو وہ اپنے ملک کے اندر 2,000 سے 2,500 ریال اور درہم بھیجتا ہے. جس کی وجہ سے اب ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹرز کو ٹھیک کریں, ہم انسٹیٹیوٹس کو بڑھائیں. گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انسٹیٹیوٹس کو بڑھائیں. ہمارے پروونس کی گورنمنٹ جو ہے انسٹیٹیوٹس کو بڑھائیں. جہاں پہ میں نے ایک لاسٹ پروگرام میں پی ٹی وی کے پروگرام کے اندر میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب تک ہم چھوٹے رورل ایریاز کے اندر مارکیٹنگ نہیں کریں گے اس چیز کی, کیونکہ ہمارے ادھر جب مارکیٹنگ نہیں ہے کہ کون سے انسٹیٹیوٹ سے کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے فری آف کاسٹ. ایسے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو فری آف کاسٹ لوگوں کو, بچوں کو, یوتھ کو پڑھا رہے چاہتے ہیں. اب وہ پیغام یوتھ تک نہیں جا رہا. وہ کون پہنچائے گا؟ ہم اسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ ریمیٹنسز اتنی آ گئی. دیکھیں ریمیٹنسز بڑھ بھی سکتی ہیں, ہر چیز بڑھ سکتی ہے, لیکن اس کی بیک بون کو تو دیکھیں. ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو ہیں ہماری ایسوسیشن اس کی بیک بون ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں اچھے سے اچھا لڑکا چاہیے. اس ٹائم گلف اسٹیٹس, اب ہم یورپ کی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کو میں بتاؤں کہ تھوڑا سا کہ گلف اسٹیٹس میں سعودی عربیہ ہے, بہت اچھا سیکٹر ہے. سعودی کنگ کی طرف سے ہمیں بہت فیسیلیٹیشن مل رہی ہیں, ہماری پاکستان گورنمنٹ کو بھی, اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یو ای کا سیکٹر ہے. یو ای کے اندر ہمارے جو پہلے جو مین پاور تھی اس کی ریشو, ہر کمپنی کے اندر ایک ریشو ہوتی ہے. اگر اس کو 100 کا کوٹا ملتا ہے تو 100 میں سے وہ ہر ملک کا ایک کوٹا وہ اس کو ایلوکیٹ کرتی ہے گورنمنٹ, کہ آپ نے 30% پاکستان سے لینا ہے, 40% انڈیا سے لینا ہے, 20% نیپال سے لینا ہے, اس طرح. اب ہمیں خارجہ پالیسی ہمیں ایسی بنانی پڑے گی کہ یو ای کی طرف ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. یو ای کا ہمارا جو ہے اس کے اندر ہمارے جو مین پاور کا کوٹا ہے وہ کم ہو گیا. ملیشیا کا سیکٹر ہے. اب ملیشیا کے سیکٹر کے اندر اس ٹائم پہ 2022 سے 23 تک 8 سے 9 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. ملیشیا کا سیکٹر اتنا اچھا سیکٹر تھا, 2015 میں پاکستان گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا, لیکن وہ 6 سے 8 مہینوں کے اندر ہی ختم ہو گیا. اب اس سیکٹر کے توجہ دیں. ہماری جو فارن پالیسیز ایسی بنے, ہمارے فارن آفیسز اس میں آئیں, اور ہمیں ہماری جو اوورسیز کی ایسوسیشن کو بٹھائی گورنمنٹ, جب تک نہیں بٹھائے گی اس وقت تک ہمیں بیک بون کو سپورٹ نہیں ملے گی تو وہ کیسے درخت بنے گا. اب ملیشیا کا سیکٹر ہم سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یورپین کنٹریز کے اندر ہم نے, میں شکریہ ادا کروں گا اس موقع پہ کہ ایف پی سی سی آئی کا, کہ میں نے ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے مختلف ایمبیسیز کے اندر اور ہمارے اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور منسٹر صاحب کو بھی, ہم نے ہمارے ایچ آر کے منسٹر صاحب کو بھی ہم نے لیٹرز لکھے ہیں. میں آپ سے دوبارہ جوائن کرتا جی ہوں. پلیز. اس وقت ہمارے ساتھ دبئی پہ ہمارے نمائندے, ہمارے دوست موجود ہیں, فاروق اعظم صاحب. السلام علیکم فاروق, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام راجد صاحب, میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے سے. ابھی ہم نے بات کی یو ای میں بھی پاکستانی کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کافی عرصے سے اوورسیز امپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی، نہیں جا پا رہی. کیا خیال ہے آپ کا، کتنا مارجن ہے اس مارکیٹ میں؟ کتنے پاکستانی آ سکتے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے اسکل نان اسکل، کتنے % لوگ آ سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کتنا مارجن ہے وہاں پہ. دیکھیں سر، آپ کے سوال کے مطابق میں تو یہ کہنا چاہوں گا، میرے ایکسپیرینس کے مطابق میں یہاں پر کافی عرصے سے ہوں، کئی سال ہو گئے مجھے یہاں پر، اور یہاں پر ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم پاکستانی فل کر سکتے ہیں. اور اسکل ورکرز اور نان اسکل ورکر جو ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں اور جو نان ایڈمنسٹریشن ورک ہے، ہر شعبے میں ہمارے یہاں پر یو اے کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں جو یو اے میں آ کے جگہوں کو فل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں صرف سپورٹ چاہیے. ہمیں ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے، اوورسیز پاکستانیز کو سپورٹ کرے، تو یہاں پر بہت بڑا گیپ ہے جو آج بھی فل ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ہر سیکٹر میں یہاں پر گنجائش موجود ہے، پاکستانیوں کی ضرورت ہے. ایون کہ آپ کسی بھی سیکٹر کا نام لیں، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، وہ آئی ٹی سیکٹر ہو، وہ انجینئرنگ سیکٹر ہو، وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو، کہیں پر بھی یہ آئی ٹی ہو، کسی بھی سیکٹر کا آپ نام لیں گے، ہر جگہ پر ہم یہاں پر بہت گیپ موجود ہے جہاں پر پاکستانی اس کو فل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک میسیج جو ہماری طرف سے جانا چاہیے کہ ہر سیکٹر میں وہاں پہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. لیکن یہاں سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے سے اتنی زیادہ امپلائمنٹ نہیں وہاں پہنچ پا رہی اور دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایسی مضبوط ہونی چاہیے جیسے دوسرے ممالک کی ہے. اس طرف ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں. بینگ پاکستانی ہم اپنی خارجہ پالیسی میں بڑے ویک نظر آتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتی جو ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو ان کی گورنمنٹ کس طرح سپورٹ کرتی ہے. یہاں پر کوئی بھی شخص اپنے بلبوتے پر یو اے میں آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے جاب کیسے سرچ کرنی ہے، میرا اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں آپ لائن پہ رہیے گا، میں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتا ہوں. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ٹھیک ہے، ابھی ہمارا فاروق سے رابطہ منقطع ہو گیا. میں عدنان پراچا صاحب، جیسا کہ ہمارے دوست فاروق نے بتایا کہ بہت اپرچونیٹیز ایون یو اے میں موجود ہیں اور ہر سیکٹر میں موجود ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اس میں خارجہ پالیسی بھی بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ خارجہ پالیسی کہیں نظر نہیں آ رہی. تو کیا کہیں گے سر آپ کو اس بارے میں؟ دیکھیں جی، خارجہ پالیسی تو ہر گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے. جو بھی میں نے آپ سے پہلے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ جب تک ہمیں گورنمنٹ جو ہے ہمیں آن بورڈ نہیں لے گی، جو کہ بیک بون ہے ہماری ایسوسیشن، اس وقت جب تک ہم ان کو بتا نہیں سکیں گے کہ جی یہ ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، کس ملک سے کیا پرابلم آ رہی ہے، کوٹا کس ملک کا کم ہو گیا ہے، کہاں پہ آپ فوکس کریں، اس وقت تک ہم اس ملک کے اوپر کیسے فوکس کریں. ابھی دیکھیں سعودی عربیہ کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، سعودیہ ہمارا بہت اچھا سیکٹر ہے. یو اے ہمارا سیکٹر جو ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ملیشیا کا سیکٹر ہمارا خارجہ پالیسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. قطر کا دیکھیں بہت اچھا سیکٹر ہے ہمارا قطر کا، جیسے اب فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اتنا بڑا ایونٹ جو ورلڈ نمبر 1 ایونٹ ہے وہ ہو رہا ہے. اب ادھر ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں جو قطر کے اندر. اب قطر گورنمنٹ نے ہمیں پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھا سپورٹ کری مین پاور کے اندر. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں میڈیکلز کے اندر بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ وہ جب بھی ویزا ایشو ہوتا ہے تو اس کا ایک میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل کے لیے یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہی ایک پراپر سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک لڑکا 1.5 مہینہ میڈیکل کے لیے ویٹ کر رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر 2 میڈیکل سینٹر بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دو میڈیکل سینٹرز کی وجہ سے اب وہاں سے ویزا کی ریشو زیادہ ہے، یہاں سے میڈیکل ہونے کی جو ریشو ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہمارے مین پاور کا جو بزنس ہے وہ ہمارا ڈائیورٹ ہو رہا ہے پاکستان سے انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش کی طرف. سر ورلڈ کپ تو ہونے والا ہے. جی ورلڈ کپ ہونے والا ہے. اب ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو کیا، کمپنی کہتی ہیں کہ جی ہمیں فون ای میلز آتی ہیں کہ جی آپ جو ہے اگر مین پاور ایکسپورٹ نہیں کر سکتے آن ٹائم تو وی آر شفٹنگ آور کوٹا ٹو دا ادر کنٹریز. اب اس کے اندر خارجہ پالیسی آ گئی. ہم نے اپنے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور منسٹر صاحب کو بھی ہم نے لیٹرز لکھے ہیں اس سلسلے میں، اور ہم نے ہز ایکسلنسی ہم نے قطر ایمبیسیڈر صاحب کو بھی لیٹرز لکھے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو ٹیک اپ کریں گے آن دا پریارٹی بیسز، اور ہمارے اس سیکٹر کو جو کہ ہمارا اب ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو گیا. دیکھیں ہماری مین پاور جائے گی تو ریمیٹنس بھیجے گی،
جتنی جلدی جائے گی اتنی جلدی ہمیں ریمیٹنس آئے گی. جتنے زیادہ تو جائیں گے. اور اس ٹائم پہ ہم جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ریمیٹنسز کی وجہ سے ہم جو پرابلم میں ہے پاکستان, کیونکہ آپ دیکھیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا آپ دیکھیں گیپ کتنا آ گیا کہ ہماری امپورٹ جو ہے بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس ہماری کم ہے, ریمیٹنس ہماری کم ہے. اس چیز کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا پڑے گا. عدنان بھائی میں آپ سے دوبارہ بات کر, اس وقت ہمارے ایک اور اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ, فیصل مقصود صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل صاحب ہم یہاں بات کر رہے تھے اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے سے, ریمیٹنسز کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے. آپ ایک اینالسٹ ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میں آپ سے اسی حوالے سے بات کر لیتا ہوں اکنامکس کے حوالے سے, کہ 85 روپیز پیٹرول پہ بڑھائے, 86 روپے بڑھائے اور 18 روپے گورنمنٹ نے کم کی, ایک لالی پاپ دے دیا عوام کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انیس صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام میں اپنے ویوز ایکسپریس کرنے کا. جی جیسا کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ نے لیٹسٹ جو ہے وہ فیول کی پرائز کو ریڈیوس کیا, 18 روپے پیٹرول کی پرائز اور تقریباً 40 روپیز ڈیزل کی پرائز. لیکن اس کے اندر میں جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو پرائز ریلیف عوام کو حکومت نے دیا یہ ابھی اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ جو آئل کی پرائز ہے ورلڈ وائڈ وہ $123 سے اب ریڈیوس ہو کے $100 آ گئی ہیں. اور بلومبرگ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک اگر یہی ٹرینڈ رہا تو جو سویٹ برینٹ آئل ہے جو ہم بیسیکلی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ $65 کے لیول پہ آ جائے گا. اور لیکن جہاں تک بات ہو رہی ہے فیول کے پرائز میں ریلیف کی, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آلدو فیول کی پرائز میں ڈکریز ہوئی, لیکن اس سے جو اوور آل انفلیشن ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے اس کے اندر جو 80% آپ یہ کہیں جو آئٹمز ہیں جو کہ جس کو ہم فوڈ آئٹمز کہتے ہیں, وہ ان کی پرائز ابھی تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے عام آدمی کو جو ہے وہ بینیفٹ فیول پرائز کی ڈکریز کا ابھی نہیں مل رہا جو کہ اس سے ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ بھی آل ٹائم ہائی ہیں, اور ظاہری بات ہے جب انرجی کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہر آئٹم کے اوپر آتا ہے. تو میں یہ اور ایک اور بات جو کہ میرے خیال میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ میرے ذاتی خیال میں جو ریلیف ہے وہ عارضی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ابھی 10 روپے سے گورنمنٹ نے مینٹین رکھا ہے, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اس کو 50 روپیز پہ لے کے جانا ہے, یعنی ہر مہینے اس میں 5 سے 10 روپے کا اضافہ ہوگا تاکہ اس کو تاکہ گورنمنٹ اس کو کور کرے. تو میرے ساتھ خیال میں پیٹرول کی جو پرائزز ہے وہ عارضی طور پر ڈکریز ہوئی ہیں, لیکن ان دا لانگ رن یہ پھر انکریز ہوں گی. اس کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. آپ کا کہنا ہے کہ ابھی لیوی جو ہے وہ مزید 5 سے 10 روپے ہر مہینے ان کو بڑھانے ایز پر آئی ایم ایف ایگریمنٹ. جی ہاں, کیونکہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کی آلریڈی بات ہو چکی ہے, جس کی بیس پر جو ہے آئی ایم ایف نے ابھی آپ کو جو ہے بجٹ جو انہوں نے بات کی تھی کہ انہوں نے بجٹ کو ریوائز کیا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ $1.9 کی جو ٹرینچ ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ایک اور کنڈیشن کا میں یاد رکھا یہ کہ 17% GST بھی ان کی ایک کنڈیشن ہے, اور وہ بھی ابھی تک امپوز نہیں ہوئی ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی پرائز کا جو ریلیف ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ ایک طرح سے عارضی ہے. اور ہمیں جو بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم سے آئی ایم ایف جو ہے بیسیکلی جو چیزیں کہہ رہا ہے کرنے کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم میجرز اڈاپٹ بالکل نہیں کیا اپنی اکانومی کو آن ٹریک لانے کے لیے. ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ میجرز پہ کام کرتے ہیں, اور ابھی بھی ہم بدقسمتی سے یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم شارٹ ٹرم میجرز بھی اپنا رہے ہیں, اور لانگ ٹرم ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جو ہماری اکانومی کو آگے لے کے جائے. بہت شکریہ فیصل مقصود صاحب میں جوائن کرنے کا, بہت شکریہ. مس عائشہ ملک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ انہوں نے کہا یہ اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک شارٹ ٹرم ایک پبلک لالی پاپ دیا گیا ہے, کیونکہ جو ابھی ہم نے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جو پیٹرول لیوی ہے وہ فردر ایڈ ہوگی آنے والے مہینوں میں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس حساب سے فیول بڑھایا گیا تھا اس حساب سے اگر 18 روپے کا دے بھی دیا ہے کچھ لوگوں کو ریلیف, تو وہ ریلیف کاؤنٹ نہیں ہوتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں کیوں؟ کیا ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ہماری ایسی کیا چیز ہمارے پاس ایسی کمی ہے؟ ایکسیپٹ فار دی پالیسیز وی ڈونٹ لیک ان اینی تھنگ.
We have the youth power, we have all the resources, we have exactly the same brain power as other countries have. So why do we have to go to IMF? Okay. ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے جہاں پہ آپ انٹرپرینیورس کو انکریج کریں. کوئی چینل نہیں ہے جہاں پہ آپ کاٹیج انڈسٹریز کو چینلائز کریں. آپ کے پاس کوئی 10 سالہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ 10 سال بعد آپ کے کہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے. آپ دوسری کنٹریز کو دیکھیں تو وہ دوسرے آئی ٹی سیکٹر میں، آپ بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے، انڈیا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. ابھی ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا پاکستان بزنس گروپ کا بجٹ کے اوپر، جس میں تقریباً سارے سیکٹر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ہر سیکٹر میں کوئی نہ کوئی ایشوز بتائے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس والے بجٹ میں یہ پرابلمس آئی ہیں. تو کیوں ہم وائی آر وی سو اوبیڈ ٹو دی IMF؟ وی ڈونٹ ہیو ٹو. آپ صرف اگر پچھلے کوئی راستہ بھی نہیں تھا نا اس کے علاوہ. ایگزیکٹلی لیکن ہمارے پاس چینلائز کرنے کے طریقے اور ہیں. اگر ہم ابھی بھی 10 سے 15 سالہ پلان نہیں رکھیں گے تو ہم 10 سے 15 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ ابھی تو ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، مگر اگر ہم بیونڈ دیکھیں تو پھر تو ہمیں اور زیادہ سفر کرنا پڑے گا. کیا ایجوکیشن آپ کے پاس کیا بجٹ ہے ایجوکیشن کے لیے؟ ہیلتھ انڈسٹری کے لیے کیا، ہیلتھ سیکٹر کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں 15 سال کے بعد بھی رن کریں گی اسی طرح سے، اسی بجٹ کے ساتھ، اور اسی جو ہم لوگ جتنی اٹینشن پے کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر؟ کیا 15 سال بعد ہم کیپیبل ہوں گے کہ ہم باقی دنیا سے فائٹ کر سکیں اسی گلوب میں رہتے ہوئے، اسی پلانٹ پہ رہتے ہوئے؟ بہت مشکل ہے. بالکل. ابھی جتنے بھی ہمارے کوشچنس ریز ہو رہے ہیں وہ سارے ہمارے کل تک کے لیے ہو رہے ہیں. بیونڈ کل تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. دس از کالڈ سروائیول اسٹیج. وی آر ایٹ دا سروائیول اسٹیج. شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں صرف یہ. ساری شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں. لانگ ٹرم تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر ہم ابھی بھی اگر ہم پچھلے بھی دیکھیں کہ اگر جو تھوڑی بہت بھی انڈسٹری چلی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں، اور اس میں بھی اگر ہم ریونیوز کاؤنٹ کریں یا ہم منی سرکولیشن کاؤنٹ کریں، فار مچ بیٹر. لیکن آنے والے وقتوں میں تو وہ بھی اور بھی کم ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا؟ دیٹ از اے بگ کوسچن مارک. ٹھیک ہے عدنان بھائی، میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، ہم نے بات کی تھی ابھی کہ خارجہ پالیسی کا کوئی رول ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم جیسے کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا یورپ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہمارے لوگ یورپ جا سکتے ہیں. جی. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہاں کہاں اپرچونیٹیز ہے اور کتنے ہمارے نوجوان لوگ وہاں جا سکتے ہیں. یورپ کے لیے یہ جی دیکھیں کچھ کنٹریز ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس میں پولینڈ ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، کروشیا ہے، گریس ہے، لتھوینیا ہے. جی اس ٹائم پہ پرابلم یہ ہے، یہ میں آپ ایک سروے رپورٹ لے کے آیا تھا، ہماری ایک سروے رپورٹ ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، پولینڈ کے اندر جو پاپولیشن جو تھی 2010 میں جو تھی وہ 38 ملین تھی. ابھی 2021 کا جو سروے ہے تو وہ پاپولیشن ڈیکریز ہو کے 37.7 ملین ہو گئی ہے. وہاں پہ پاپولیشن کم ہوئی ہے. اس طرح بہت سے اور کنٹریز ہیں جہاں پہ پاپولیشن اس ریشو سے نہیں بڑھی. وہاں پہ ایک گیپ ہے یوتھ کا، جن کو ان کو مین پاور چاہیے. وہ مین پاور کا گیپ کون کور کرے گا؟ الحمدللہ جی ہم کر سکتے ہیں. اور یہیں پہ آگے خارجہ پالیسی پہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ان ملکوں کے ساتھ ہماری اگر گورنمنٹ پالیسیز ٹھیک بنے، وہی والی بات ہے کہ جب تک ہمیں آن بورڈ نہ لیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو، ہمیں آن بورڈ لیں، ہم بتائیں کہ جی اس کنٹری کے اندر یہ آپ کے یوتھ ہماری یوٹیلائز ہو سکتی ہے، اور ان کی سیلری پیٹرن جو ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں، جو کہ ہم گلف میں بھیجتے ہیں، جو ہم بھیجتے ہیں اسی طریقے سے ہم یورپین سائڈ پہ بھیجیں تو ادھر ہمیں ڈالرز میں اور یوروز میں پیسہ ریمیٹنسز آ سکتے ہیں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دھکے کھانے کی، ان کی منتیں کرنے کی. دیکھیں آئی ایم ایف کی جہاں تک بات ہے، آئی ایم ایف میں ہمیں شارٹ ٹرم پہ تو جانا پڑے گا، لیکن ان دا لانگ ٹرم ان دا لانگ رن اگر ہم اس چیز پہ عمل کر لیں تو میں اس کو اگر ہم 5-10 سال میں آئی ایم ایف کے چنگل ایگزیکٹلی ہم ایسا کر سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب تک آن بورڈ بیٹھ کے تمام سب لوگ جو ہے گھنٹی کون باندھے، اور پاکستان کے بارے میں کون سوچے. پاکستان کے بارے میں جب تک آپ سوچیں گے، سب متحد ہو کے سوچیں گے پاکستان کے لیے، تو میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ورڈ دیے کہ ہم اس کو $40 بلین پہ لے جا سکتے ہیں ود ان اے ایئر، اور نیکسٹ ایئر ہم اس کو 50 بلین پہ لے جا سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ کوئی سیریسنیس نہیں آ رہی کسی بھی گورنمنٹ میں. میں نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی بات کی تھی، اس گورنمنٹ میں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، لیٹرز بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ٹیک اپ کیا جائے. یورپین مارکیٹ بہت اچھی ہے، ادھر اس ٹائم پہ بھی تقریباً 2 ملین کے قریب لوگوں کی ادھر ہماری یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. اور ہمارا ایجوکیٹڈ لڑکا جو آئی ٹی سیکٹر کا ہے،
جو دوسرے سکلز جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن وہاں پہ ہو سکتی ہے. اسکل جتنا بھی ہے وہاں پہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے. ان اسکل ہم گلف اسٹیٹس میں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے بھائی نے دبئی سے بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک گیپ ہے. میں بھی وہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک گیپ ہے. دیکھیں اب ہمارا لیبل جو ہے پاکستان کی کنٹری کا گلف اسٹیٹس میں ہماری کنسٹرکشن لیبر ہی رہ گئی ہے. کنسٹرکشن میسن شٹرنگ اسٹیل یہ کیٹیگریز بھیج دیں. ایجوکیٹڈ جو لڑکا ہے ہمارا جو ادھر ہے اس کو اپرچونیٹیز نہیں مل پا رہی باہر کے لیے. کیوں؟ ہمیں بھی نہیں مل پا رہی کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی ہمارے ساتھ ہمارے ٹیک اپ کریں گے, ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے گی, ہم ادھر سے جا کے بزنس جنریٹ کریں گے. ہم نے گورنمنٹ کو کئی دفعہ بولا کہ ہمیں وزٹ ویزاز, ہمارے پروموٹرز کو بزنس ویزاز الاؤ کیا جائے. یورپین کنٹریز کو آپ ان کے ایمبیسیڈر سے اور ان کے گورنمنٹ سے بات کریں کہ جی یہ ہمارے اوورسیز پروموٹرز ہیں, ان کو بزنس ویزا دیا جائے. بزنس ویزا دے دیں, ہم ادھر جا کے خود بزنس جنریٹ کر دیں گے. ہمیں آن ٹیبل تو بٹھائے. ہمیں جب تک اب جیسے میں نے آپ کو قطر کی بات بتائی تھی, ہمیں میڈیکل کے اندر ادھر بہت پرابلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لوگ جو ہے اس ٹائم پہ ڈسٹرب ہیں. صرف میڈیکل؟ جی میڈیکل کے ایشو کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں. یہاں پہ بلیک منی چل رہی ہے, بلیک لنک, ہر چیز انڈر دا ٹیبل سب کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اور اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے فوری طور پہ سیریسلی, کیونکہ ہزاروں لڑکے ہیں جن کے ویزاز نکلے ہوئے ہیں, ان کے میڈیکلز نہیں ہو رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میڈیکل سینٹرز چل رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا میڈیکل سینٹر قطر کا ہے آپریٹ, پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں کر رہا ہے, اور وہ نمبر وہ یوٹیلائز کرتے ہیں واٹس ایپ کا, نیپال کا. یہ اس طرح کی تو پالیسیز چل رہی ہیں, کون پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہماری ایسوسیشن نے کئی لیٹرز لکھے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو, ان سیکٹرز کو ٹیک اپ کریں. ہم ہر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو گورنمنٹ پاکستان کے لیے آئے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارے پاکستان کے لیے سوچے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم پروف کر کے دکھائیں گے آپ کو. بشردی گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرے. آف کورس ہمیں گورنمنٹ کی طرف دیکھیں. ہم وہ لوگ ہیں جو نہ آپ سے سبسیڈائز گیس مانگ رہے ہیں, نہ سبسیڈائز بجلی مانگ رہے ہیں, نہ ریفنڈ مانگ رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی تو دیں, ہمیں یہ تو بتائیں. ہر گورنمنٹ آ کے نعرے تو لگا رہی ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی, تو اوورسیز پاکستانی بھیجا کس نے؟ تو یہ ساری چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عدنان پراچا صاحب سے. مس عائشہ ملک میں ہم نے ساری باتوں, مس عائشہ موتی والا, ہم نے تمام باتوں کے اوپر بات کی, سارے ایشوز پہ ہم نے ڈسکس کی, اس کے سلوشن پہ. آپ کیا چاہیں گی گورنمنٹ سے, کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ ان تمام مسئلوں کا کیا حل ہے؟ دیکھیں میں ایک بحیثیت ایک بزنس وومن, میں یہ اور اسپیشلی فرام ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, میں ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ سے بھی اور باقی بھی جو بھی ان سے ملحقہ لوگ ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں جو اس انڈسٹری سے منسلک ہیں, اور یہ انڈسٹری وہ انڈسٹری جو آپ کو بہت زیادہ ریونیو دیتی رہی ہے. یہ لوگ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے, ہم صرف اتنا آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی یہ آپ کے جو ابھی جو کرنٹ سچویشن کے حساب سے جتنی زیادہ آپ فیول پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کریں, جتنی زیادہ بائی پروڈکٹس اور پروڈکٹس کی پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کریں, جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں شامل ہے آپ کا اسٹیل ہو گیا, آپ کا لوہے کی پرائسز ہو گئیں, آپ کی سیمنٹ کی پرائسز ہو گئیں. دیکھیں اگر آپ اسی کو خالی کنٹرول کر لیں گے نا, کنسٹرکشن کو ہی, تو بھی پہیا ملک کا بہت آرام سے چلے گا, کیونکہ ہر چیز ہی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے. ایک ٹائر بھی, اگر ٹائر کا بھی کوئی لاجسٹک سے بھی ریلیٹڈ بندہ ہے تو اس کا بھی کام کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس انڈسٹری کو چلانا بہت ضروری ہے. 5 لاکھ افراد کو مت دیکھیں, 5 لاکھ خاندان کو دیکھیں جو اس انڈسٹری کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے عدنان پراچا صاحب, آپ نے بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی اوورسیز امپلائمنٹ کے حساب سے. آپ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, وزیر خارجہ صاحب سے کیا اپیل کریں گے کہ ان شارٹ اس کے اوپر کام کیا جائے اور آپ کو آن بورڈ لیا جائے, آپ کی سیشن کو آن بورڈ لیا جائے؟ جی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے, اپنے آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے, اور ہمارے وزارت خارجہ کے ہمارے بلاول بھٹو صاحب سے کہ اس چیز کو ٹیک اپ کریں, ہماری خارجہ پالیسیز کو ٹھیک کیا جائے. اور کیونکہ سب انٹر لنک ہیں ہماری گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, سب ملک جتنے بھی, میں نے اب یورپ کنٹریز کی بات کی, گلف کنٹریز کی بات کی, تو یہ سب ہم سے انٹر لنک ہیں فار دا مین پاور ایکسپورٹ. اگر ہماری خارجہ پالیسیز ٹھیک ہو جائے گی, جب ہمیں آن بورڈ لے جائیں گے, گورنمنٹ ہمیں آن بورڈ لے کے بیٹھے, ہم سے ہماری پرابلمس کا پوچھے, ہم ان کا سلوشنز بتائیں ان کو,
اگر اس چیز کو لے کے چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 سال کے اندر ان کرائسس میں سے نکل آ سکتا ہے. اور جو میں نے ورڈ دیا آپ کو کہ ریمیٹنسز کی جو اماؤنٹ ہے ہم 40 بلین سے 50 بلین سے بھی پلس لے جا سکتے ہیں. تو یہ اس صورت میں لے جا سکتے ہیں جب کہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہ ہمیں آن بورڈ لے کے ہمیں پارٹیسپیشن دے اس کے اندر, کیونکہ جب تک ہماری پراپرلی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنا ایکٹیو پلے رول نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں پارٹیسپیشن دیں ہمیں, اور ہم سے پوچھیں ہماری پرابلمس کیا ہیں, ان کے سلوشنز بھی بتائیں گے, ڈسکشن بھی ہوگی, اور اس چیز کو لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دوبارہ ہم ٹیک اپ پوزیشن پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. عدنان پراچا صاحب اور عائشہ موتی والا آپ کا بہت شکریہ. میں پروگرام کے آخر میں جو بلوچستان میں حالیہ واقعہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا, وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ صاحب, اس مسئلے کو دیکھیں یہ بڑا آسان سا ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کر سکتے ہیں. اور اپنی ریمیٹنسیز جو ہمارے تقریباً 28 بلین ہے, جیسے کہ عدنان پراچا صاحب نے کہا, ود ان 1 ایئر ہم اس کو 40 بلین تک لے آ سکتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اور پھر ہمیں کسی IMF کے پاس جانے کی, ان کی ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ پاکستان کے حالات ضرور بہتر ہوں گے, تھوڑی سی مشکلات ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. سب سے پہلے پاکستان ہماری جان ہماری شان, اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, راجہ انیس کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.